السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 31 لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا لیکچر بیسیکلی کنٹینیوشن ہی ہے پچھلے لیکچر کی، اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات شروع کی پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل ایکسپینڈیچر اینڈ نیٹ ورکنگ کیپٹل کی پروجیکشنز کی. ہم نے یہ کہا کہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہم جو ہے ریلیونٹ کیش فلوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دین وی کین ایویلویٹ دوز کیش فلوز فار دی سلیکشن اور دی ریجیکشن آف اے لانگ ٹرم کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ایگزامپل لی، اس کے سارے ریلیونٹ پروفارما انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے بعد ریلیونٹ کیش فلوز کیلکولیٹ کیے اور ان کو ہم نے پھر فائنلی ایویلویٹ کیا. ہم نے کہا ایک تو ہمارے پاس ٹریڈیشنل اپروچ ہے، آپریٹنگ کیش فلوز کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس میں کیپٹل اسپینڈنگ ایڈ کر لیں، اور ساتھ میں جو ہے ہم چینجز ان دا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کریں تو ہمارے پاس کیش فلو فار اے پرٹیکولر پروجیکٹ آ جاتے ہیں. دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ بھی ہے، ایک الٹرنیٹو بھی ہے، جو تھی ہماری ٹیکس شیلڈ اپروچ. کہ ٹیکس شیلڈ اپروچ میں ہم اگین پروجیکٹ کے ہی کیش فلوز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، بٹ ہماری انفارمیشن ریکوائرڈ انفارمیشن اینڈ دی پروسیجر جو ہے وہ تھوڑا سا کم لینتھی ہے ایز اے شارٹ کٹ. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ٹیکس شیلڈ اپروچ میں وی نیڈ دی انفارمیشن آن دی سیلس اینڈ دی کاسٹ. سو وٹ وی ڈو از سیلس مائنس کاسٹ ملٹیپلائڈ بائی 1 minus the tax rate. اور یہ کمپوننٹ ہمیں یہ دیتا ہے کہ کیش فلوز had there been no depreciation. دین اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے جس میں ہم ڈیپریسیشن کو سیپریٹلی لیتے ہیں اینڈ وی سے ڈیپریسیشن ملٹیپلائڈ بائی دی ٹیکس ریٹ. اور جب ہم ان دونوں کمپوننٹس کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو وی گیٹ دی آپریٹنگ کیش فلوز. تو ویدر وی یوز دی ٹریڈیشنل کنونشنل اپروچ اور دی ٹیکس شیلڈ اپروچ، ہمارے جو کیلکولیٹڈ کیش فلوز ہیں دے ول ریمین دی سیم. اس کے بعد ہم نے مزید ڈیٹیل میں نیٹ ورکنگ کیپٹل کو ڈسکس کیا. ہم یہ کہا کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل نارملی جو ہے دیٹ از اے پارٹ آف کیلکولیٹنگ دی ریلیونٹ کیش فلوز، آپریٹنگ کیش فلوز پلس چینجز ان دی نیٹ ورکنگ کیپٹل اینڈ دین دی کیپٹل اسپینڈنگ. تو نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹی از دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. ایک پروجیکٹ کی ریلیونس سے ہم ان نیٹ ورکنگ کیپٹل میں کچھ انویسٹ کرتے ہیں جب ہم پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرتے ہیں، اور ٹریڈیشنل اس میں اپروچ میں ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہماری ساری کاسٹ جو ہیں وہ کیش آؤٹ فلو ہیں اور ہماری سیلس جو ہیں وہ ساری کی ساری کیش ان فلو ہیں. حالانکہ ہمارے پاس کاسٹ کے اندر کیش پیمنٹس ہم نہیں بھی کرتے، اکاؤنٹس پیبل ہوتے ہیں. اسی طرح سیلس کے اندر ہماری کریڈٹ سیلس بھی ہوتی ہیں، اکاؤنٹ ریسیویبلس بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اپنی کاسٹ کو ایڈجسٹ کر لیں، چینجز ان دی اکاؤنٹس پیبل اور مے بی چینجز ان انوینٹری، اور اگر سیلس کو ایڈجسٹ کر لیں ود چینجز ان دی ریسیویبلس، تو ہم جو ہے کیش ان فلو اینڈ آؤٹ فلو جو ہے نیٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یا دوسری طرف آپریٹنگ کیش فلوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایز لانگ ایز کہ وی ایڈ اپ دی چینجز ان دی نیٹ ورکنگ کیپٹل، ہمارا آپریٹنگ کیش فلو اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہوا اور بائی ایڈجسٹنگ آر کاسٹ اینڈ دی سیلس، دونوں ہی طریقے سے ہمارے کیش فلوز جو ہیں وہ سیم ہوں گے. اور پھر ہم نے ایک ایگزامپل لے کے اس کو فردر جو ہے وہ ایلیبوریٹ کیا. اینڈ فائنلی جو ہے وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ another ٹاپک اینڈ دیٹ واز آف دی ڈپریسیشن. تو ڈپریسیشن میں ہم نے یہ کہا کہ اٹس اے نان کیش ایکسپینس، لیکن اس کا ایک اور رول بھی ہے، اور وہ دوسرا رول یہ ہے کہ ہماری ڈپریسیشن جو ہے دیٹ پرووائڈس اے ٹیکس شیٹ ٹو دی فرم. اس کو ٹریٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے when the calculation of the cash flows is made. اور
سب سے پہلے ڈپریسیشن کو ہم نے خود کیلکولیٹ کس طرح کرنا ہے. ہم نے کہا ایک کامنلی یوز میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن میتھڈ, جس میں ٹوٹل کاسٹ لے کے اس کی اکنامک لائف آف دی پروجیکٹ سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اینڈ ایکول چارج ڈپریسیشن چارج جو ہے ہر سال ہم ایکسپینس کے طور پہ انکم اسٹیٹمنٹ میں کرتے چلے آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور میتھڈ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں ایکسیلریٹڈ کاسٹ ریکوری سسٹم, جس کا مطلب یہ ہے کہ انیشیل ایئر میں ہماری ڈپریسیشن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے اینڈ سلولی اینڈ گریجولی کم ہو جاتی ہے. تو شروع کے سالوں میں ہماری کاسٹ ریکوری جو ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کیپٹل ایکسپینڈیچر جو کیا ہے اس کو چارجنگ یا کاسٹ ریکوری جو ہے وہ ڈپریسیشن کے تھرو کرتے ہیں. تو جب ہماری ڈپریسیشن کی پرسنٹیج ہائی ہے تو انیشیل سالوں میں ہماری کاسٹ ریکوری جو ہے تیز ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ایکسیلریٹڈ کاسٹ ریکوری سسٹم. اس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایسٹ کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. ڈفرنٹ ایسٹ کلاسز ہیں ہمارے پاس 3 years, 5 years and 7 years. Once we have determined the asset class کہ وہ 3 years میں آتا ہے, 5 میں یا 7 میں آتا ہے, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج ڈپریسیشن کی کیا ہے ہر سال میں. مختلف ایسٹ کلاسز کے لیے مختلف پرسنٹیجز ہیں اینڈ دین وی کیلکولیٹ دی ڈپریسیشن. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی, اب آج کے لیکچر میں ہم اسی کو کیری آن کریں گے مزید اور اس پہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ڈپریسیشن کی ڈسکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا ٹاپک فار دی کیپٹل انویسٹمنٹ یا کیپٹل بجٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے اب تک جو ڈسکشن کی ہے اس کو فردر ریفریش کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو ایگزامپل ہے. تو اس میں ہم ایک کمپریہنسو ایگزامپل لے کے سارے اسٹیپس کو 1 by 1 جو ہیں وہ دیکھیں گے. تو ہم کیری آن کرتے ہیں فرام دی ٹاپک آف دی ڈپریسیشن اور اسی ایگزامپل کے ساتھ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر از این ایسٹ جس کو ہم پلیس کر سکتے ہیں 5 years ایسٹ کلاس میں. تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ آٹو موبائل ہے وچ از کاسٹنگ 12,000. تو ہم نے کیلکولیٹ کی اس کی ڈیپریسیشن. فار دی فرسٹ ایئر ڈیپریسیشن واز 2,400, فار دی سیکنڈ ایئر 3,840 اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی اٹ اسٹارٹیڈ ڈیکریزنگ اینڈ ٹوٹل جو ہماری ڈیپریسیشن تھی دیٹ ہیز ایڈیڈ اپ ٹو دی 12,000. اب یہی 12,000 جو ہے دیٹ واز دی کاسٹ آف دی ایسٹ. سو وین وی ہیو فلی ڈیپریشیٹڈ دی ایسٹ وچ مینس کہ ایسٹ کی ورتھ جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر ایگزیکٹلی 0 ہو گئی. تو اس چیز کو ہم لکھ سکتے ہیں ان دا فارم آف دی بک ویلو. ہاؤ ڈو وی کیلکولیٹ دی بک ویلو؟ کہ ہم سے فرسٹ ایئر میں ایسٹ کی جو پرچیز پرائس ہے دیٹ از دی بک ویلو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر ہم اس بک ویلو میں سے ڈپریسیشن ایکسپینس نکال دیں گے تو وی ول ہیو دی بک ویلو. فار دی نیکسٹ ایئر دی اینڈنگ بک ویلو آف دی لاسٹ ایئر ول بیکم دی بگننگ بک ویلو اینڈ دین وی سبٹریکٹ دی ڈپریسیشن فار دی ایئر اینڈ دین وی ول ہیو دی اینڈنگ بک ویلو فار دی سیکنڈ ایئر اینڈ دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ. دی بگننگ بک ویلو ایٹ دی اسٹارٹ آف دی فرسٹ ایئر از 12,000, depreciation for the year is 2,400 and the ending book value is 9,600. For the second year 9,600 becomes the beginning book value. The depreciation جو ہے that is 3,840 and the ending book value is 5,760 which becomes the beginning book value for the third year and the depreciation is 2,304 and the ending book value is 3,456. Then the fourth year starts with this book value and then we subtract the depreciation for the fourth year 1,382 minus 0.4 and that is equal to 2,073.60. The fifth year we subtract the depreciation and the ending book value is 691.20 and the sixth year pe hamari ending book value is 0. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what is the difference between the book value and the market value. Book value تو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی, taking the purchase price and then adjusting it for the depreciation for each and every year.
gives us the book value. But the market value is the economic value at which the asset can be sold in the marketplace. تو اگر during the life of the asset ہم asset کو sell کرنا چاہیں 3rd year کے بعد 4th year کے بعد, تو ہمارے پاس ایک بک ویلیو ہے جس پہ ہم نے ایسٹ کو ریکارڈ کیا ہے اپنی بکس میں. اب مارکیٹ ویلیو کین بی ہائر اور لوور دین دی بک ویلیو. اگر ہمیں زیادہ پیسے ملتے ہیں دین دی بک ویلیو وی ہیو, تو وی آر ہیونگ سرٹن مور کیش فلوز, تو اس کے اوپر کیا ہوگا, وی نیڈ ٹو پے ٹیکسز. اور اگر ہمیں کم ملتی ہے تو وی ہیو آلریڈی چارج لاٹ ان کیس آف ڈیپریسیشن, تو ہمیں جو ہے وہ ٹیکس شیلڈ ملنی چاہیے. تو اسی سلسلے میں ہم اسی پرٹیکولر ایگزامپل کو لے کے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ واٹ اف کہ ہم جو ہے ایسٹ کو سیل کریں مارکیٹ میں. سو دیٹ وی آر سیئنگ کہ سپوز وی وانٹ ٹو سیل دی کار آفٹر 5 years. بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ایوریج وی ول بی ایبل ٹو سیل دی کار ایٹ اپروکسیمیٹلی 25% of the purchase price. So the purchase price is 12,000, so we will be able to recover 3,000. If we sell the car at this price, then of course we have to pay the taxes on the difference between the price of 3,000 and the book value of 691.20. کیونکہ ہماری جو book value ہے as per our previous calculation, that is 691.20 at the end of the 5th year. اب اگر ہم 5th year میں کار کو بیچنا چاہتے ہیں اور ہم 3,000 میں بیچ دیتے ہیں, تو what are we going to get? The difference between 3,000 and 691.20, which is equal to 2,308.80. اب جب ہم زیادہ ریکور کر رہے ہیں which means کہ ہم نے ڈیپریسیشن چارج کم کیا ہوا تھا, تو ہمیں جو یہ ڈفرنس ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اینڈ the firm is in 34% tax bracket. Therefore, ہماری ٹیکس کیلکولیشن کیا ہوگی کہ we are going to calculate 0.34 into 2,308.80, that is equal to 784.99. Now, what is the reason for the payment of this tax? Why are we supposed to pay taxes? And that we have elaborated. The reason for the tax payment is that the difference between the market and the book value is the excess depreciation that must be recaptured when the asset is sold. کہ ہم نے depreciation charge زیادہ رکھا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس شیلڈ ملی تھی, لیکن جب ہم نے بیچا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ تھی, اس لیے ہم نے جو زیادہ depreciation چارج کی ہوئی تھی اس کو جو ہے ہمیں دوبارہ اکاؤنٹ فار کر کے we need to pay taxes on it, because depreciation جو ہے that provides a tax shield to the firm. This is not a tax on capital gain, because a capital gain occurs if the market price exceeds the original cost. If the book value exceeds the market value, then the difference is treated as a loss for the tax purposes. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم نے بک ویلیو سے زیادہ پرائس پہ بیچا تو we are going to have a capital gain اور ہم نے capital gain tax pay کیا. No, rather we are adjusting for the depreciation charge. ہماری مارکیٹ ویلیو جو تھی یا جس پہ ہم نے بیچا 3,000 was higher than the book value. The difference is due to the fact کہ ہم نے بہت زیادہ depreciation charge کر لی تھی, اس لیے ہم اسی کو adjust back کریں گے and we are going to pay the taxes on that particular difference. اور اگر ہماری کوئی بھی پرٹیکولر ایسٹ یا پراپرٹی جو ہے جس کو ہم ڈیپریشیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں اگر وہ سیل ہوتی ہے ایٹ اے پرائز لوور دین دی بک ویلیو, تو وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے لاس, اور اس لاس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس میں جو ہے وہ شیلٹر ملے گی انسٹیڈ آف وی پیئنگ دی ٹیکسز. اس کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل لیتے ہیں. تو ایس ایس کمپنی, دی کمپنی جسٹ پرچیزڈ اے نیو IT system with an installed cost of $160,000. The computer is treated as 5-year property under modified accelerated cost recovery system. What are the yearly depreciation allowances? Secondly, the system will have an estimated worth of only $10,000 if sold in 4 years. What are the tax consequences of the sale of that particular asset? And what is the total after-tax cash flow from the sales?
تو پہلا کمپوننٹ اس کا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دی ڈپریسیشن. ہم نے یہ کہا کہ ایسٹ جو ہے ان 5 ایئر ایسٹ کلاس ہے, اس لیے ہماری ڈپریسیشن جو ہے دیٹ ول بی بیسڈ آن 6 ایئر, کیونکہ پہلے سال 6 مہینے اینڈ دی آخری سال 6 مہینے. So that we have done on this particular slide. We have taken the percentages as given and the total of the percentages جو ہے MACRS percentage that is adding up to 100%. اس لیے ہماری depreciation کیا ہوگی 160,000 ہے, the worth 20% of that for the first year is 32,000 and the ending book value at the end of the first year will be 32,000 which is the depreciation out of 160,000 leaves us with 128,000 ending book value. And then for the second year, the percentage is 32%, therefore depreciation will be 51,200 and we will have the ending value of 76,800, which is 128,000 minus 51,200 gives us 76,800. Then we move on. And then third year, the percentage of the depreciation is 19.2% and the depreciation charge will become 30,720 and the ending book value will be 76,800 minus 30,720 gives us 46,080. The fourth year percentage is 11.52% and the amount of the depreciation is 18,432 and the ending book value will be 27,648. The fifth year, we will have a depreciation of 18,432 and the ending book value of 9,216. And the last year, second year, have a depreciation charge which will exactly be equal to the book value and the ending book value will be equal to 0. If we look at the second column, depreciation percentages are adding up to 100%. And the amount of the depreciation is exactly equal to the purchase price which is 160,000 and the ending book value is equal to 0. اب ہم آتے ہیں دوسرے پارٹ میں جس میں ہم نے یہ کہا کہ what if we try to sell the asset at the end of the fourth year, اور اس وقت ہم نے یہ کہا کہ ہمارا asset will be able to sell in the marketplace worth $10,000. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو ٹریٹ کریں گے. بٹ وی نیڈ ٹو نو از کہ بک ویلیو کیا تھی اور اس 10,000 کو ہم کمپیئر کریں گے. فرام دی پریویس ٹیبل جب ہم بک ویلیو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بک ویلیو از 27,648. دی بک ویلیو ایٹ دی اینڈ آف دی 4 year is 27,648. If we sell the system for 10,000, we are going to have a loss of 17,648 for tax purposes. So therefore, what do we need? اس 17,648 کے اوپر 34% ٹیکس ریٹ پر ہمیں جو ہے ٹیکس شیلڈ یا ٹیکس شیلٹر ملے گی. اب ہمارے کیش ان فلوز کے جو ہیں وہ دو کمپوننٹس ہو جائیں گے. ایک تو ہے 10,000 which we are going to get from the buyer جس کو ہم نے سیل کیا, اور دوسرا ہے کہ ٹیکس شیلڈ جو ہمیں ٹیکس اتھارٹی سے ملے گی. So we are going to save 34% of 17,648 which is equal to 6,000 in taxes. So the total after tax cash flow from the sale of this particular asset will be equal to 10,000 plus 6,000 is equal to 16,000. And that completes our discussion on the depreciation. اب ہم کیپٹل بجٹنگ کے اوپر ہی ایک کمپریہنسو ایگزامپل لیں گے, اور وہ ایگزامپل اس طرح کی ہوگی کہ ہم نے جو جو ٹاپکس کور کر لیے ہیں ان سب کے اوپر ایک پریکٹس سیشن ٹائپ ایگزامپل ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر ایگزامپل. ایگزامپل میں ہم بات کر رہے ہیں ایک کمپنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایم انکارپوریشن. اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے جس کیش فلوز میں بھی جیسے ہم نے کہا تھا کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی نیڈ سرٹن انفارمیشن, اور وہ تھی ہماری ہاؤ مینی یونٹس پروجیکٹڈ سیلس کی ہے, سیل پرائس کیا ہے, فکس کاسٹ کیا ہے, ویریبل کاسٹ کیا ہے, اینڈ دین کون سا ڈپریسیشن میتھڈ یوز کریں گے, ہماری آپریٹنگ ایکسپینڈیچر کو ہم کیلکولیٹ کریں گے. سو وی اسٹارٹ ود دی فرسٹ اسٹیپ. دی فرسٹ اسٹیپ میں وی نیڈ انفارمیشن آن دس یونٹ سیلس, پروجیکشن کیا ہے اور پر یونٹ پرائس کیا ہوگی, اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. دی کمپنی از کنسیڈرنگ دی فیزیبلٹی آف اے نیو لائن آف پروڈکٹ
Based on the market research, اس projections are کہ ہمارے پاس جو unit sales ہوں گی they are for the next 8 years, 3,000 for the first year, 5,000 for the second year, 6,000 for third year, 6,500 for the fourth year, then 6,000 for the fifth year, 5,000 for the sixth year, 4,000 for seventh year, and then 3,000 for the eighth year. اگر ہم sales پہ دیکھیں تو پہلے initially our sales are growing and then later on they have started declining. Probably the other companies, they are trying to catch up and our sales are declining. The next piece of information we need is the unit price. So the new product will be priced to sell at $120 per unit to start. However, the competition may affect the price to drop to 110 after 3 years. اور جب competition آتی ہے تو ہماری سیل بھی کم ہو رہی ہے اور ہم اس کی سیل پرائس بھی 120 سے 110 پر کر رہے ہیں. Moreover, the project will require $20,000 in net working capital at the start. Subsequently, total net working capital at the end of the each year will be 15% of the sales for that year. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہماری نیٹ ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ 20,000 ہے. اس کے بعد ہر آنے والے سال کے لیے ہمارے نیٹ ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے 15% آف دی سیلس. دی ویریبل کاسٹ پر یونٹ از $60 and the total fixed costs are $25,000 per year. Next we need the information on the cost. تو variable cost میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ they are given per year basis اور fixed cost is given at the beginning of the year. Furthermore, it will cost about $800,000 to buy the equipment necessary to begin the production. This equipment comes under the second year modified accelerated cost recovery system property. یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے دیٹ از 800,000 اور ہماری جو ڈپریسیشن ہے دیٹ ول بی ایپلیکیبل آن دی بیسس آف دی ایسٹ کلاس وچ از 7 years ایسٹ کلاس. دی equipment will be worth 20% of its cost in 8 years or 0.20 into 800,000 which is equal to 160,000. Tax rate is 34% and the required return is 15%. اب جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 8 سال کے بعد ایسٹ کی ورتھ کیا ہوگی 800,000 into 0.20 160,000 اور کمپنی کا جو ٹیکس ریٹ ہے دیٹ از 34%. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ وی نیڈ ٹو ایویلویٹ کہ ویدر دی کمپنی شوڈ گو ہیڈ ود دس نیو پروڈکٹ لائن اور ناٹ. کیونکہ ہمارا جو کیپٹل بجٹنگ کا پروسیجر ہے that basically is used for evaluating a particular capital expenditure. اور اس کمپنی کے لیے capital expenditure is in the form of introducing a new product line. اس کے بارے میں ہمارے پاس ساری relevant information جو ہے وہ موجود ہے and we are going to follow the steps we had been discussing in the previous lectures and finally we are going to evaluate it and then we are trying to suggest to the company whether it should undertake the new product line, introduce it or should it say no to the project. Year number 1, the unit price is 120, our unit sales are 3,000. The revenues is 3,000 multiplied by 120, 360,000. For the second year, our unit price remains the same, but the unit sales, they increase from 3,000 to 5,000 and our total revenues are 600,000. Third year still, we are able to sell at 120 per unit and the sales increases from 5 to 6,000 and the total sales for the year is 72,000. Fourth year, unit price is 110 and the unit sales are 6,500 and our total revenue is 715,000. The fifth year, unit price 110 and the unit sales are 6,000 and the revenues are 660,000. Seventh year, our unit price is 110, sales are 4,000 and revenues are 440,000. Eighth year, unit price is 110, sales are 3,000 and the total sales are 330,000. اب نیکسٹ ہم جو ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیپریسیشن.
ڈپریسیشن کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسٹ جو ہے وہ 7 ایئر ایسٹ کلاس میں فال کرتا ہے. تو اس لیے ماڈیفائڈ ایکسیلریٹڈ کاسٹ ریکوری سسٹم کی پرسنٹیجز جو ہیں دیٹ ول بی ٹیکن اینڈ دین وی ول کیلکولیٹ دی ڈپریسیشن. تو ہمارے پاس دی پرچیز پرائز اور دی بگننگ بک ویلیو جو ہے دیٹ از 800,000. فرسٹ ایئر کی depreciation percentage is 14.29% and the amount of the depreciation is 114,320. Our ending book value will be 800,000 minus 114,320, so it will be 685,680. Next year percentage is 24.49% and the amount of the depreciation is 195,920 and the ending book value will be 685,680 minus 195,920 is equal to 489,760. Third year depreciation percentage is 17.49% and the amount of the depreciation is 139,920 and the ending book value is 489,760 minus 139,920 is equal to 349,840. Fourth year percentage is 12.49%. Amount of depreciation is 99,920 and the ending book value is 349,840 minus 99,920 is equal to 249,920. Fifth year percentage is 8.93%. Depreciation is 71,440 and the ending book value is 178,480. Sixth year 8.93%, depreciation is 71,440 and the ending book value is 107,040. And in the seventh year, same percentage 8.93, same amount of depreciation and then the ending book value is 35,600. The last year percentage is 4.45%. and the depreciation is 35,660 and the ending book value is equal to 0. تو اب تک ہم نے جو ہے اس کمپریہنسو ایگزامپل میں کیا کیا ہے کہ with the given information we have tried to figure out کہ ہماری سیلز کتنی ہوں گی and then we have also calculated the depreciation. Next یہ ہے کہ with this information we should be trying to calculate the pro forma income statement. پروفارما انکم اسٹیٹمنٹ میں ہمارا سب سے پہلے جو ایلیمنٹ ہوتا ہے دیٹ از دی کیلکولیشن آف دی سیلس, دین دی کاسٹ اینڈ دین ڈیپریسیشن اینڈ دین دی انکم بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز اینڈ فائنلی دی انکم آفٹر ٹیکسز. تو اس کے لیے ہم نے اس پرٹیکولر سلائڈ پہ کیلکولیشنس کی ہیں. آن دس سلائڈ وی ہیو سپلٹ آر 4 years اینڈ دین دی نیکسٹ 4 years جو ہے ہماری اگلی سلائڈ پہ ہوں گے. تو وی آر اسٹارٹنگ ود دی ایئر نمبر 1. Unit price is $120. ہماری unit sales are $3,000. Therefore, our revenues are 120 multiplied by 3,000, 360,000. ہماری variable cost are 180,000. How did we calculate the variable cost? ہماری variable cost میں we have the given information جس میں ہمارے پاس per unit variable cost تھی. Unit sold are 3,000 and per unit variable cost is 60. So 60 into 3,000 gives us 180,000. Fixed cost میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری fixed cost جو ہیں they are 25,000 per year. And the depreciation. اب depreciation جو ہے ہم نے ابھی previous table میں calculate کی تھی. تو depreciation کی ساری calculations جو ہیں جو amount ہے we are going to take from the previous table. تو پچھلے ٹیبل میں فرسٹ ایئر کی ڈیپریسیشن جو تھی دیٹ واز 114,320. اب ہمارے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, ہاؤ ڈیڈ وی کیلکولیٹ دیٹ؟ ریونیو ہے ہمارے 360,000, اس میں سے ہم مائنس کر رہے ہیں ویریبل کاسٹ 180 کی, فکس کاسٹ 25,000 کی اور ڈیپریسیشن وچ از اکول ٹو 40,680. یعنی کہ جو ہماری ٹوٹل ریونیو تھی اس میں سے ہم نے ویریبل کاسٹ مائنس کی, فکس کاسٹ مائنس کی اور ڈیپریسیشن ایکسپینس مائنس کیا, تو ہمارے پاس جو ہے وہ فگر آئی ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز.
and that is equal to 40,680. اب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں ٹیکسز اینڈ وی ہیو دی گیون انفارمیشن کہ ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ 34% ہیں آف دی انکم. سو 34% آف 40,680 از 13,381. Therefore, our net income is equal to 26,849. For the second year, our unit cost is 120. Unit sales are 5,000. Our revenues are 5,000 into 120, 600,000. Our variable costs are 60 per unit multiplied by 5,000 units, 300,000. Our fixed costs are 25,000 and the depreciation we have taken from the previous table, 195,920. So when we take 600 minus 300,000 minus 25,000 minus 195,920, we have the earning before interest and taxes 79,080, and on that we have to pay taxes at the rate of 34%, so that is equal to 26,887, and our net income is equal to 52,193. For the third year, ہماری unit price is 120, units sold 6,000, therefore our revenues are 120 multiplied by 6,000, 720,000. Our variable costs are 60 per unit multiplied by 6,000 units, $360,000, and the fixed costs are $25,000, and the depreciation as calculated in the previous table 139,920, and our earning before interest and taxes are 195,080. 34% taxes on it results in 66,327, and our net income is 128,753. Fourth year, our unit price is 110. Unit sales are 6,500. The revenues are 6,500 multiplied by 110, 715,000. Our variable costs are 60 per unit multiplied by 6,500 units is 390,000 units. Our fixed costs are 25,000 and the depreciation is 99,920. When we subtract variable cost, fixed cost and depreciation from our revenue, we get the earning before interest and taxes 200,080. Our taxes are 34%, which results in tax amount of 68,027, and our net income is 132,053. اب ہم جاتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ پہ. اس سلائیڈ میں ہم نے یہی پروسیجر فالو کیا ہے in order to calculate the net income for the next 4 years, starting from year number 6 and ending at the year number 8. تو ہم اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں year number 5. Unit price is 110, unit sales are 6,000 and the revenues are 660,000. Our variable costs are 360,000 and the fixed costs are 25,000 and the depreciation is 71,440, and our earning before interest and taxes 203,560. And taxes are 69,210 at the rate of 34%, and our net income is 134,350. Then sixth year, unit price is 110, unit sales are 5,000, revenues are 550,000, variable costs are 300,000, fixed costs are 25,000, depreciation is 71,440, and earning before interest and taxes 153,560. Taxes 52,210, and the net income is 101,350. Seventh year, unit price is 110, unit sales 4,000, revenues are 440,000, variable costs are 240,000, fixed costs are 25,000, and depreciation 71,440. Earning before interest and taxes is 103,560, taxes 35,210, and the net income is 68,350. And the last year, which is 8th year,
unit price is 110, unit sales are 3000, revenues are 330,000, variable costs are 180,000, fixed costs are 25,000, and the depreciation is 35,600. Earning before interest and taxes 89,400, and the taxes at the rate of 34%, 30,396, and the net income is 59,004. تو یہ تو تھا ہماری پرفارما انکم اسٹیٹمنٹ. اب اگلی چیز جو ہمیں ضرورت ہے دیٹ از دی نیٹ ورکنگ کیپٹل, چینجز ان دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. تو اب ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے ایز پر دس گیون انفارمیشن اس میں کتنی چینجز آئی ہیں. سو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کیلکولیٹ ہیئر. سو چینجز ان دا نیٹ ورکنگ کیپٹل, ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اسٹارٹس آؤٹ ایٹ 20,000 ایٹ ٹائم پیریڈ 0 and then it rises to 15% of the sales. For the first year, ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے اس میں چینج کتنی ہوگی؟ دی اسٹارٹنگ اور دی بگننگ ویلو جو ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل کی دیٹ از 20,000. ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر ہماری چینج کتنی ہوگی کہ 15% آف دی سیل ہماری ریکوائرمنٹ ہے فار دی فرسٹ ایئر. سو ویل ٹیک دی سیلس آف دی فرسٹ ایئر, ملٹیپلائی اٹ بائی 15%. Then we'll take the difference of that working capital and the beginning working capital requirement of 20,000, and that we have done here. For the first year, net working capital grows from 20,000 to 0.15, which is 15% of sales for the first year is 360,000, and that is equal to 54,000. Now the increase in the net working capital will be how much? 54,000 minus 20,000 is equal to 34,000. اب اسی طرح جیسے کہ ہم نے پہلے سال کے لیے نیٹ ورکنگ کیپٹل میں چینج جو ہے کیلکولیٹ کی ہے, ہم کیلکولیٹ کریں گے فار ریسٹ آف دی 7 ایئرس. اس میں ہم کریں گے کیا کہ ہر سال کا ورکنگ کیپٹل کیلکولیٹ کریں گے, پچھلے سال کے ورکنگ کیپٹل سے کمپیریزن کر کے ول ٹاک اباؤٹ کہ ویدر نیٹ ورکنگ کیپٹل ہیز انکریزڈ اور ویدر اٹ ہیز ڈیکریزڈ. اور اس کو ہم نے جو ہے اس سلائڈ پہ ریفلیکٹ کیا ہے. ایٹ ٹائم پیریڈ 0 وچ مینس کہ ایٹ دا اسٹارٹ آف دی پروجیکٹ ہماری نیٹ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ از 20,000, اس لیے ہمارے کیش فلو کتنے ہوں گے؟ مائنس 20,000 کیش آؤٹ فلو. فرسٹ ایئر میں ہماری ریونیوز آر 360,000 اور نیٹ ورکنگ کیپٹل از 15% آف دیٹ وچ از 54,000. ہمارے کیش فلو جو ہیں ان میں کتنا چینج آئے گا؟ That will be 54,000 minus 20,000 is equal to minus 34,000. Then next year, ہماری revenues are 600,000. Net working capital جو ہے that is 15% of 600,000 which is 90,000. 90,000 کا difference in comparison to the previous year 54,000 gives us minus 36,000 which is cash outflow. اب اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ جو جو ہمارا ورکنگ کیپٹل بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کمپیریزن ٹو دی پریویس اماؤنٹ آف دی ورکنگ کیپٹل, تو انکریز جو ہے دیٹ ریفلیکٹس اے کیش آؤٹ فلو, اس لیے ہم نے اس انکریز کو نیگیٹو نمبر لکھا ہے. اگر ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی جیسا کہ اگلے سالوں میں جا کے ہو جائے گا, تو ہم کیا کریں گے؟ کم ہونے کو ہم کہیں گے دیٹ از اے سیونگس ان دا کیش فلو اینڈ دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ ایز اے پازیٹیو نمبر. تھرڈ ایئر میں ہماری ریونیوز جو ہیں 720,000. اب اس کا 15% جو ہے دیٹ از 108,000. نیٹ ورکنگ کیپٹل ہمارا چینج ان نیٹ ورکنگ کیپٹل کتنا ہے؟ 108,000 مائنس 90,000 از اے کیش آؤٹ فلو آف 18,000. فورتھ ایئر میں ریونیوز آر 715,000. 15% آف دیٹ آر نیٹ ورکنگ کیپٹل از 107.25,000. کیش فلوز جو ہیں ہمارے کیا ہوں گے؟ 107,250 مائنس 108,000 از اکول ٹو 750. اب ہمارا کیونکہ نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ کم ہو گیا, اس لیے اٹ از ریفلیکٹنگ اے کیش ان فلو اور سیونگس ان دی کیش فلوز. ففتھ ایئر ریونیو 660,000. 15% آف دیٹ از 99,000 اینڈ دا ڈفرنس از 107,250 سے 99,000 کم ہو گیا, تو ہمارا کیش آؤٹ فلو از اے پازیٹیو نمبر وچ از
8,250, which is a savings. 6 year 550,000, 15% of that is 82,500 net working capital. In comparison to the previous 99,000, it reflects cash saving of 16,500. 7th year में हमारी revenues are 440,000. Net working capital जो है 15% of that is 66,000. In comparison to the previous year's net working capital of 82,500, हमारा जो cash flow है that reflects a savings of 16,500. And the last year revenues are 330,000, net working capital 49,500 and the cash flow savings of 16,500. अब जब हम अपने कैश फ्लो रेलेवेंट कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये जो लास्ट कॉलम है which is changes in the net working capital, that will be adding into the operating cash flow and the capital expenditure. तो जब हम बात करते हैं अपने टोटल कैश फ्लोज की, जो नेक्स्ट फिगर हमें चाहिए है that is of the capital expenditure. तो गिवन इंफॉर्मेशन में हमने ये कहा था कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है it is going to cost us $800,000. So therefore capital spending में we have invested 800,000 at the year 0, which by assumption will be worth 160,000 at the end of the project. It will have a book value of 0 at that time. Therefore this 160,000 excess of market value over the book value is taxable. So after tax proceeds will be 160,000 multiplied by 1 minus 0.34, 600. तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एसेट है उसकी एक मार्केट के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट. इसलिए हमें उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा बुक वैल्यू तो 0 है लेकिन एसेट विल बी सेलिंग इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस, इसलिए उसके ऊपर हमें जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा. और जो हम प्रोसीड्स एड अप करेंगे दैट विल बी द आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स. अब इन सारे बिट्स एंड पीसेस को इकट्ठा करके वी हैव प्रेजेंटेड द कैश फ्लोज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन दिस स्लाइड. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे पास फॉर द फर्स्ट ईयर 141,169, फॉर द सेकेंड ईयर 248,113 and the third year 268,113. Next is our net working capital. Changes in the net working capital हमारा last column हमने लिया है from the previous table. At time 0 minus 20,000, first year minus 34,000, second year minus 36,000 and the third year is minus 18,000. During the time period 0 हमारा capital expenditure is 800,000. The total project cash flows जो है at time period 0 is minus 820,000, time period 107,169, second time period 212,113, third 250,673. And at the bottom of this we have also calculated the cumulative cash flow. अब ये जो है cumulative cash flow जो है हमें help out करेगा in order to calculate the payback period. So the cumulative cash flows are minus 820,000, minus 712,831, minus 500,718, minus 250,045. इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि बिगनिंग इंफॉर्मेशन जब हमें मिली थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमने कहा था डिस्काउंट रेट इज 15%. इसलिए हमने इन्हीं कैश फ्लोज को डिस्काउंट भी कर लिया है एट द रेट ऑफ 15%. And that we have reflected at the last line. At time period 0 minus 820,000 ही रहेगा because we are talking about no discount period. First year को हमने one time period से discount किया तो we have 93,190, यानी हमारी जो value है 107,169 अगर हम उसको discount करें at 15% for one time period तो that will be 93,190. सेकेंड ईयर की जो अमाउंट है 212,113, इसको हम डिस्काउंट बैक करें 15% पे तो इट विल बी वर्थ 160,388. सिमिलरली थर्ड ईयर की जो हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट के कैश फ्लो हैं 250,673, इनको अगर हम डिस्काउंट करें 15% से तो हमारे पास
ویلو ہے 164,821. Then we move on to the fourth year. فورتھ ایئر میں ہمارے پاس آپریٹنگ کیش فلوز جو ہیں 231,973. چینجز ان دا نیٹ ورکنگ کیپٹل 750. کیپٹل اسپینڈنگ از 0. Therefore, our project's total cash flows are 232,723. اور جو ہمارے کیومولیٹو پیچھے سے چل رہے ہیں they will be -17,322. When we discount 232,723 at a rate of 15% for 4 time periods, تو ہمارے پاس discounted cash flows جو ہیں وہ آتے ہیں 133,060. ففتھ ایئر میں ہمارے operating cash flows are 172,790. Changes in the net working capital 16,500. And the total project cash flows are 189,290. And cumulative ہمارے cash flows now have started becoming positive, so they are 386,008 اور ان کی discounted value 189,290 کی 81,835. سیونتھ ایئر میں ہمارے پاس operating cash flows are 139,790 as calculated before. Changes in the net working capital previous table سے ہم نے لی 16,500 and the total project cash flows are 156,290. Our cumulative cash flows are 542,298 and when we discount 156,290 at 15% for 7 time periods تو ہمارے پاس 58,755. Now the last year میں ہمارے پاس operating cash flows are 94,064. Changes in the net working capital 66,000. Capital spending 105,600. اب یہ capital spending ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ We are saying at the end of the year number 8, we will be able to sell our project in the marketplace worth 160,000. لیکن اس کے اوپر ہمارے پاس جو آفٹر ٹیکس کیش فلوز تھے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے اور آفٹر ٹیکس کیش فلوز آر دی ریئل کیش فلوز اینڈ وی ہیو رپورٹڈ دیٹ ایز 105,600 اینڈ دی ٹوٹل پروجیکٹ کیش فلوز ول بی 266,204 اینڈ ان کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہوگی 87,023. اب ہم اس پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ایویلویشن میں ہم نے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیا لیا 15% کا. اب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو. تو نیٹ پریزنٹ ویلیو سمپلی جو ہماری لاسٹ لائن ہے ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کی ان کو ایڈ اپ کر لیں اینڈ دین اس میں سے جو انیشیل کیش آؤٹ فلو ہے اس کو سبٹریکٹ کر دیں. سو دی نیٹ پریزنٹ ویلیو ایٹ 15% از کیلکولیٹڈ ٹو بی 65,488 انڈیکیٹنگ دیٹ دی پروجیکٹ از ایکسپٹیبل. دوسرا کرائٹیریا آ جاتا ہے ہمارا IRR کا. IRR جب ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی تو وی ڈیفینیٹلی ول بی اسٹارٹنگ ایٹ این انٹرسٹ ریٹ ہائر دین 15% کیونکہ 15% ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر ہماری NPV پازیٹیو ہے اور ہم ایسا ڈسکاؤنٹ ریٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے NPV کو 0 کر دے. اس لیے ہم کیا کریں گے کہ 15% سے ہائر ریٹ لیتے ہیں. بائی ہٹ اینڈ ٹرائل جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن از گریٹر دین 15% since NPV is positive and it is calculated to be 17.24%, again indicating that we should accept the project. Our payback period is calculated to be 4.08 years. یہ ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ جو ہماری cumulative cash flows کی رو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کب ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے, کب ہمارا cumulative cash flow is closer to 0. And finally we need to talk about کہ ہمارے پاس اوور آل یہ ساری ویلیویشن جو ہے یہ پروجیکٹ کے بارے میں کیا انفارمیشن دے رہی ہے, کیونکہ بیسک بارڈر لائن جو باٹم لائن تو تھی وہ یہ تھی کہ شوڈ دی کمپنی بی ایکسپٹنگ دی پروجیکٹ اور ناٹ. سو وی ہیو یوز دی NPV, وی ہیو یوز دی IRR and we have also calculated the payback period. And in the previous lecture we said that these are the commonly used techniques to evaluate a project. So on the basis of all of these 3 techniques we can say that we should be accepting the project. تو یہ comprehensive example جو ہے that is sufficient enough to
put all the pieces together. کہ ہم نے شروع کیا کیش فلو کیلکولیشنس کے, اس میں ہم نے آپریٹنگ کیش فلوز کیلکولیٹ کیے, نیٹ ورکنگ کیپٹل کی چینجز دیکھی, کیپٹل اسپینڈنگ کو ایڈجسٹ کیا, اینڈ فائنلی ہم نے جو ہے کیپٹل بجٹنگ کرائٹیریا یوز کر کے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ویدر وی شوڈ بی ایکسیپٹنگ دی پروجیکٹ اور وی شوڈ بی ریجیکٹنگ دی پروجیکٹ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز بفور آئی لیو کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے. تو آج کا لیکچر بیسیکلی تو کنٹینیوشن ہی تھا ہمارے پچھلے لیکچر کا, جس میں ہم نے ایک ایگزامپل شروع کی تھی ڈیپریسیشن کی. تو سب سے پہلے ہم نے اسی ایگزامپل کو کنکلوڈ کیا. اس کے بعد مزید ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل لی سو دیٹ دی آئیڈیا آف دی رول آف دی ڈیپریسیشن ان دی کیلکولیشن آف دی کیش فلو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اس کے بعد ہم نے ایک اور کمپریہنسو ایگزامپل لی, اور اس کمپریہنسو ایگزامپل میں ہم نے سارے پیسز کو ون بائی ون وی ٹرائی ٹو پٹ دیم ٹوگیدر. کیش فلوز, ریلیونٹ کیش فلوز کی بات کی, پھر اس کے بعد ہم نے ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کی, ڈیپریسیشن کی ٹریٹمنٹ, اینڈ دین آپریٹنگ کیش فلوز کی کیلکولیشنز کی. اس کے بعد ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کی چینجز کو دیکھا, اور دیکھا کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل کی چینجز جو ہیں وہ کس طرح کیش فلو میں, پروجیکٹ کے کیش فلو میں ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں, اینڈ فائنلی کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ہم کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بات کی کہ شروع میں جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے دیٹ از کیپٹل ایکسپینڈیچر از اے نیگیٹو نمبر, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی لائف آف دی پروجیکٹ اف وی آر ایبل ٹو سیل دی اکوپمنٹ فار سرٹن اماؤنٹ, تو ہم کیا کریں گے, اگر اس کی بک ویلیو 0 ہو چکی ہے تو ہم اس کو ایز اے کیش فلو ٹریٹ کریں گے, کیش ان فلو. لیکن وہ کیش ان فلو جو ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, آفٹر ٹیکس ہونے چاہیے ہمارے سارے کے سارے کیش فلوز. تو اس میں بھی ہم جو ہے ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد نیٹ کیش ان فلو کو ریکارڈ کریں گے. اینڈ فائنلی آفٹر گیٹنگ دی انفارمیشن آن آل دی ریلیونٹ کیش فلوز وی آر ان اے پوزیشن ٹو یوز اینی ون آف دی کرائٹیرینس, اینڈ پی وی کر لیں, آئی آر آر کر لیں, یا پے بیک پیریڈ میتھڈ کر لیں. وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ایکسپٹ اور ریجیکٹ دی پروجیکٹ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ.